بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز قابل اکرام و احترام طلباء اکرام، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیر دینی مذاکرے کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کہنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. ہمارے مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ تو اصلاح فرمائیں گے، وہ مخاطب ہے ہی. ہمارے جو بھائی ہیں اصل بات ان سے ہے، تبادلہ خیال ان سے ہے. معزز طلباء، سب سے بڑی بات یہ ہے، دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں علوم و فنون ہیں. ان کی انتہا، ان کا جو اینڈنگ مومنٹ ہوتا ہے وہ کہیں مٹی پر ختم ہوتا ہے، کہیں لوہے پر ختم ہوتا ہے، کہیں پانی میں ختم ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر وہ دھوپ کی جانچ کرتا ہے، بلغم کی جانچ کرتا ہے، پیشاب پاخانے کی، خون کی جانچ کرتا ہے. انجینئر ہوتا ہے، صبح شام مٹی پلید ہوتا رہتا ہے، یہ اینٹ لگے گی نہیں لگے گی، یہ پتھر لگے گا نہیں لگے گا، یہ سریا لگے گا، یہ لوہا لگے گا، اس کی کوالٹی کیسی، اس کا معیار کیسا. اور جو لوہے کا کام کرنے والے کارخانے والے ہیں، وہ جہاز بناتے ہوں یا سائیکل بناتے ہوں، وہ اس میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کائنات کے لوگوں کے دلوں کو کھنگالا، پرکھا، جانچا، میرے کلام کے لیے کون سا سینہ، کون سا قلب لائق ہے، اور اس کو سلیکٹ کیا، منتخب کیا اپنے کلام مقدس کے لیے اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے لیے. کائنات کے اندر سب سے بڑا طاقتور، پاورفل، ہائی ٹیک، قیمتی کوئی اثاثہ ہے، وہ حفاظ کرام کا طبقہ ہے، علماء اعظام کا طبقہ ہے. یہ تو انسانی اثرات ہیں. انسان سماج کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے دباؤ میں، پریشر میں آ جاتا ہے اور حقائق سے دور ہو جاتا ہے. سماج نے، سوسائٹی نے، معاشرے نے علماء کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھا ہے. مدارس کو آج بھی کوئی اچھی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے. 3 بیٹے ہیں، تینوں کو کانوینٹ میں داخل کیا، ہائی ایجوکیشن کے لیے سوچا تھا. ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے، ایک کو لائر بنائیں گے، ایک کو انجینئر بنائیں گے. 2 چل گئے. ایک اس کو 1 سال برداشت کیا، دوسرے سال ٹیوشن میں لگایا، تیسرے سال اسپیشل کلاس میں لگایا،
دیکھا کہ آوارہ کا آوارہ ہے، پڑھنے کے لائق نہیں، تو کام میں لگایا، تو گوشت کی دکان میں چلا جا، اسکراپ کی دکان میں چلا جا، کوئی ہنر سیکھ لے، میکینک، گاڑی کی مرمت۔ اب یجمان اور مالک مارنے لگا کہ پرزے چرا کر بھاگتا ہے، سنیما دیکھتا ہے۔ اب اس کو یاد آیا کہ عالم جو چیز ہوتی ہے، حافظ معتمد صاحب سے کہے گا حضرت میں نے آپ کا بیان سنا، علماء کا بیان سنا، علماء کا بڑا مقام ہوتا ہے، کلام پاک کا بڑا درجہ ہوتا ہے، میرے بچے کو حافظ بنا لیجیے۔ جو چل گئے تو چلا لیا چمار بنانے کے لیے۔ سرجن جو ہوتا ہے وہ کچے چمڑے کو سیتا ہے، ڈاکٹر سرجن، اور چمار جو ہوتا ہے وہ سوکھے چمڑے کو سیتا ہے۔ فرق آمدنی کا ہے، یہ 125 روپیہ کماتا ہے، وہ 1.25 لاکھ کماتا ہے، روٹی دونوں کو مقدر کی ملتی ہے۔ حضرت اقدس مولانا صدیق صاحب بانوی قدس سرہ العزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج شیخ الاسلام کیوں نہیں ہو رہے ہیں، شیخ الہند کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، آج علامہ انور شاہ کشمیری کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت افسوس کے ساتھ آہ بھر کر کہتے کارخانے کو جیسا را مٹیریل دیا جاتا ہے پروڈکشن ایسے ہی ہوتا ہے۔ نقلی مال، ڈپلیکیٹ مال، 2 نمبر کا مال، ریجیکٹ مال دیا جاتا ہے، تو ایسی ہی چیز۔ پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آج غیر مقلدوں کا، اہل حدیث کا طبقہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا منکر ہے، وہ کہتا ہے ہوتا ہی نہیں۔ خرق عادت بطور معجزہ کے پیغمبروں سے ثابت ہے، ولی کے لیے، ولایت کے ثبوت کے لیے کرامت کا کے منکر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ائمہ اعظام اولیاء کرام اور دیوبندی اکابرین کے طبقے کو بری نظر دیکھنے کی وجہ سے، گالیاں دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل و دماغ پر ٹھپا لگا دیا، ورنہ ٹی وی کے اندر ایسے سیریل آتے ہیں، مانو نہ مانو، ڈئی اور ڈو، یا تو کرو یا تو مرو، ایسی چیزیں جو خرق عادت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک آدمی ٹیوب لائٹ کھا رہا ہے، بلب کھا رہا ہے، کانچ کھا رہا ہے، ایک آدمی غذا استعمال کرے بغیر سولار انرجی سے اپنی غذائی ضرورت اور حاجت کو پورا کر رہا ہے، ایک آدمی زہریلے وہ سام جس کے ایک سام کے 100ویں حصے کے زہر سے ایک نسل ختم ہو سکتی ہے، سینکڑوں سانپوں کے درمیان گنیس ورلڈ ریکارڈ کے اندر اپنا نام اندراج کرانے کے لیے سو رہا ہے۔ جب ایسے عیسائی، یہود، نصارہ، اسلام، مسلمان دشمن اللہ رسول کے باغی خرق عادت دکھا سکتے ہیں، تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا چڑھاوا ہوا میں کیوں نہیں پھر سکتا؟ بزرگان دین سے کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اس سے بھی ان کو سمجھ میں نہ آئے، میں ان علماء کو خوش کرنے کے لیے، چاپلوسی کرنے کے لیے نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے۔ آنے کی بھی ٹکٹ بنی ہوئی تھی، جانے کی بھی ٹکٹ بنی ہوئی ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اگر کسی کو کرامت دیکھنا ہو، ان مدارس عربیہ کی 4 دیواری میں آ کر دیکھے کہ قوم وہ را مٹیریل، وہ ریجیکٹ مال دینے کے باوجود وقت کا تہجد گزار اللہ کا ولی بنا کر ان کارخانوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیسی اولاد کو آپ کے علی پور کے اندر کہیے، جو انگلینڈ میں رہتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے، نائجیریا میں رہتا ہے، مدرسے میں داخل کریں، علی پور کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اور کون سی کیٹیگری کے اور کون سے درجے کے لوگ پڑھتے ہیں؟ بنا بھی لیا تو حافظ تبرکن بنا لیا کہ مرنے کے بعد میری قبر پر سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ نبی کا وارث اور نبی کا جانشین سمجھ کر اور اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر کیا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو معاملہ مدارس عربیہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ ہمیں گلا
RSS سے، وشو ہندو پریشد سے، BJP سے، اسرائیل سے، امریکہ سے، برطانیہ سے بالکل نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ یہ مدارس عربیہ گندی چیزیں ہیں؟ وہ تو 9/11 کے بعد رد عمل اور ریاکشن کے اندر خود ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر کون سی چیز تیار کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پتا ہو نہ ہو ان کو پتا ہے۔ وہ تو صرف ایک الزام کے تحت، ایک تہمت کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کے کئی مدارس ایسے ہیں کہ بکرا کاٹنے کی صحیح معنوں میں چھری بھی ان مدارس کے اندر نہیں ہے، قصائی کی دکان سے لینی پڑتی ہے جب صدقے کا بکرا آتا ہے۔ ان کو خود پتا ہے، زمین کے اندر کی معدنیات کو جاننے والے، زمین کے اوپر کی مدارس کی کیفیات کو وہ جانتے ہیں، لیکن ڈاؤن کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے تو ہمارا مسلمان کر رہا ہے۔ یہ صدقوں کی پلی ہوئی قوم ہے، یہ زکاتوں کی پلی ہوئی قوم ہے۔ صاحب ابھی کاروبار نہیں ہوا، آ گیا محتمم بھیک مانگنے کے لیے۔ ابو سن قمطریرہ کی زندہ تفسیر دیکھنا ہو تو اس تاجر کو دیکھ لیجیے آپ، جب سفیر پہنچ جاتا ہے اس کے در پر اور محتمم صاحب پہنچ جاتے ہیں، کس کس قسم کی باتیں بولتے ہیں، ظہر میں آئیے گا، شام میں آئیے گا، کل آئیے گا، مالک نہیں ہے، آقا نہیں ہے، یجمان نہیں ہے۔ جتنی ولیمہ کریں گے، گھر کی ٹھنڈک کریں گے، کوئی فنکشن کریں گے، بیوی کا سالگرہ منائیں گے، بارش ہو گئی، کرفیو لگ گیا، 144 سیکشن لگ گیا، مہمان نہیں آئے، تب بھی انتظار کریں گے فریج میں ٹھوس ٹھوس کر، ہو سکتا ہے رات میں آ جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ اب بارڈر پر پہنچ گیا بدبو دینے کے، مدرسے کو بھیج دو دیکھ۔ یہ امریکہ نے ان کو تعلیم دی تھی، برطانیہ نے، BJP والوں نے تعلیم دی تھی۔ اس قسم کی ہزاروں چیزیں ہیں۔ میں نے ہتھوڑا کے بیان میں یہ کہا تھا، یہ بلڈاگ جو ہوتا ہے، جو پالتو کتا ہوتا ہے چپٹی ناک والا، ووڈا فون کے اندر جو اشتہار ایڈ میں آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک طالب علم کو دینیات سے لے کر مفتی بننے تک کتنے ہزار اور کتنے لاکھ خرچ ہوتے ہوں گے؟ اس کتے کی قیمت 35 لاکھ روپے ہے۔ 35 لاکھ میں تو ہمارا مدرسے کے کئی سالوں کا بجٹ نکل جاتا ہے، کئی جنریشن حفاظ کے، مفتیان کرام کے، فارغین کے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کتے کی پرورش کے لیے آسٹریلیا کا کتا ہو، افریقہ کا کتا ہو، برطانیہ کا کتا ہو، اس درجے اس کو ٹیمپریچر فالو کرنا پڑتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر سردی ہوتی ہے تو گجرات کی گرمی برداشت نہیں کرے گا، افریقہ میں گرمی ہوتی ہے کشمیر کی سردی برداشت نہیں کرے گا۔ ٹیمپریچر فالو کرنے کے لیے ان کے کمرے، رومز بنائے جاتے ہیں۔ ہمارا پارلے جی بسکٹ 2.5 روپے میں مل جاتا ہے، اور کتے کا جو بسکٹ ملتا ہے 150 پونے 200 روپے کے اندر ملتا ہے۔ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر ٹیکا 2 روپے 5 روپے رشوت دینے پر لگ جاتا ہے، اور کتے کے جو انجیکشن لگتا ہے 2500 3000 روپے۔ اور مسلمان جہاں بھی دیکھے گا کہ دیوار طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اس نے زپ کھولا اور فارغ ہو گیا، لیکن اس کتے کو فارغ کرانے کے لیے آدمی رکھا جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کی مٹی کو سونگتا ہے۔ کتے کی خریداری، کتے کا مکان اور کتے کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً ماہانہ 25-30 ہزار 50 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اس ہندوستان کے اندر، آپ کے عالی پور کے اندر، ایک شیخ الحدیث کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کو پیچھے فنڈ، میں نہیں مانگتا، تو سامنے والا تو مسلمان ہے، تیری ماں کا جنازہ مجھے نہ پڑھانا ہے، تو نہیں سمجھتا؟ جس چیف منسٹر کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کہہ کر اس کی جھوٹی ہڈیاں کھا رہا ہے، کل اگر تیری ماں کے مرے ہوئے جسم کے سرانے آئے گا، رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے، کیا پتا کہ حرامی غسل سے بھی ہوگا، بے غسل ہوگا، زنا کے حالت میں، حالت جنابت میں ہوگا، اور یہ رحمت کے فرشتے علماء
یہ مؤذن، یہ امام، یہ طلبا جب تک رہیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت تک عذاب تو ہٹ ہی جائے گا۔ تجھے نہ سمجھنا ہے مؤذنوں کی تنخواہ، ائمہ کی تنخواہ، علماء کا معیار قوم نے کیا بنا رکھا ہے؟ ایک پالتو کتا، ایک امپورٹڈ کار کا اس کا جو خرچہ ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں اونچا ہدیہ دیں، اونچا تحفہ دیں، اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر اب ہم جاتے ہیں شادی خانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کسی فلمی ہیرو کو مدعو کیا جاتا ہے، کوئی سیاسی کتا حرام الزہر آتا ہے تو کسی قوم اس کے پیچھے جاتی ہے، صاحب یہ لے لیجیے، یہاں بیٹھ جائیے، دلہن کے پاس کھڑے ہو جائیے، دلہا کے ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، وہ کھڑتے بیٹھتے اٹھتے چلتے ہنستے موتتے اس کی ویڈیو گراتی ہو رہی ہے۔ اور جس امام نے اس کی بیٹی کو حلال کیا تھا النکاح من سنتی کہہ کر، اس کے بغیر اس کی بیٹی چند سیکنڈ پہلے چلے جاتی تو اس کو زنا شمار کیا جاتا اور اس کے کوڑے لگتے۔ اس نے نہ حلال کیا ہے، کیا قدر و قیمت ہے اس کی، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے۔ ہمارے خاندان میں سافٹ ویئر لائر، انجینئر، ڈاکٹر، ان کے رشتے کیسے آتے ہیں اور کیا کرتا ہے لڑکا؟ مسجد، او ملا کی دوڑ مسجد تک، سالہ خود کھانتا نہیں، میری بیٹی کو کیا پالے گا۔ ہمارا یہ اپنے گھر کی بات ہے، ایک سنچری رشتے تو ہمارے ریجیکٹ ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ چونا ہے دیوار پر کا، ذرا دھوپ پڑے گی تو چونا تڑک کر گر جائے گا اور پانی پڑے گا تو بھیگ کر گر جائے گا۔ خدا کی قسم، یہ سب دیکھ کر آپ اپنے حوصلوں کو پست مت کریں۔ عزت کا معیار، ذلت کا معیار دنیا نہیں ہے۔ کہیں کلام پاک کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا والے جو معاملہ کریں، دنیا والے تو کتے کو عزت دیتے ہیں، حرام خور کو عزت دیتے ہیں، زانی کو عزت دیتے ہیں، گجرات کے قاتل کو عزت سامان دے کر وزارت عظمیٰ کی انہوں نے کرسی دے رہی۔ کیا معیار ہے ان کا؟ اللہ کے یہاں ہمارا مقام کیا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس نام سے یاد کیا؟ شکر کریں گے آپ۔ کانوینٹ میں پڑھنے والا بچہ صبح اٹھتا ہے، گاندھی جی 2 اکتوبر کو پیدا ہو، گاندھی جی 2 اکتوبر کو، تجھے کیا لے گا دینا؟ من ربوکا کا جواب ہے، من رجل وعیسا فیکم کا جواب ہے۔ شاستری وہ یہ ہوا، وہ وہاں لڑائی ہوئی، پانی پتی یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا۔ طالب علم صبح اٹھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کئی بچے نیند میں کلام پاک کی تلاوت اور درسی کتابوں کا تکرار کرتے ہیں۔ اسی لیے طالب علم کا سونا، طالب علم کا کھانا، طالب علم کا جگنا عبادت کہا گیا، وہ نیند میں بھی ہوتا ہے، کل کے پرچے کی اسے فکر ہے۔ حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک منامی تقریر ہے، حضرت کی کرامت ہے۔ سفر میں جا رہے تھے بامبے میں، اپنے مرید کے یہاں، اپنے عزیز کے یہاں قیام تھا، دوپہر کا وقت تھا، خیر اللہ کی عادت تھی سفر آگے کرنا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر حضرت نے قیل اللہ کیا، نیند لگ گئی اور نیند ہی کے اندر 1.5 پونے 2 گھنٹے کی مفصل اور مدلل حضرت نے تقریر کی۔ میزبان نے اس کو ریکارڈ کیا اور حضرت کی اس تقریر کا نام منامی تقریر ہے۔ عالم سوتے، ہم تو معاف کرنا غلطی قابل نمونہ نہیں ہوتی ہے، شعبہ حفظ کے زمانے میں جو مدرس ہمارے تھے وہ دہشت گرد تھے، خوب پٹائی کرتے تھے، استنجا خانے میں بھی تلاوت ہوتی تھی، بالکل نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ نہیں، مطلب یہ کہ اتنا مستر ہوتا ہے کہ کلام پاک کی تلاوت اور شغف قرآن سے حدیث چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہر کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کلام نہیں کیا ہے۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل، زبور، سورۃ ابراہیم، سورۃ موسیٰ، یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کیا. جبریل علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی. ایسا عظیم الشان کلام. اللہ تبارک تعالیٰ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے اللہ نے ہمیں اس کا حامل بنایا. کتنا بڑا اعزاز ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ قیامت کے دن جہاں آدم علیہ السلام بڑے بڑے پیغمبر نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے, کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس قوم جائے گی, بنو آدم جائیں گے, ارے چلو مجھ سے کہا گیا تھا ولا تقربا هذه الشجرة. نوح علیہ السلام وہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچے کے بارے میں سفارش کرنے سے منع کیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنا کچھ کہہ دیں گے کہ وہ میری قوم بت پرستی کرنے لگی, حالانکہ میں نے اس کو وہ نہیں کہا تھا. غلطی تو کسی سے نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ کے جلال, اللہ کا خوف, اللہ کا رعب, اللہ کا ڈر, پیغمبر, اب اس کے بعد تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن حافظ قرآن اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ وہ نہ صرف ایک نفسی نفسی کی حالت سے الگ ہوگا, مزید اس کو اختیار دیا جائے گا کہ کچھ جہنمی گھرانے اپنے خاندان کے یا غیر خاندان کے جس کے بارے میں آپ اوکے کہیں گے, این او سی کی سرٹیفکیٹ دیں گے, اللہ فرمائیں گے حافظ تیرے کہنے پر ہم جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچائیں گے. 4 دن کی دنیا ہے, 2 روٹی سے بھی گزر جائے گی, 2 بوٹی سے بھی, دال کے پانی سے بھی گزر جائے گی, سلم علاقے میں جھوپڑ پٹی میں بھی گزر جائے گی, اور تاج محل لال قلعے میں بھی گزر جائے گی. اور جو لال قلعے تاج محل قیمتی مکانات میں رہتے ہیں وہ کچھ نہیں, خام عام بند کریں وہی دنیا ہے صاحب. انسان سو جائے پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ ریلوے کے پلیٹ فارم میں سو رہا ہے, بس اڈے کے پلیٹ فارم میں سو رہا ہے, محل آدھی پونی زندگی سو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ خاص مکانوں میں, انگلینڈ کی کمائی میں, برطانیہ کی کمائی کے اپارٹمنٹ میں جو پیشاب کرے گا رکھے گلاب ہو جائے گا, پاخانہ کرے گا تو سندن جھڑے گا. وہی ہے صاحب, وہی پیشاب, وہی پاخانہ, وہی عورت, وہی خصلت, وہی بیماریاں, سب کچھ وہی. پیدا کرنے والے نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. یہ دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے بلڈنگ, یہ دھوکہ ہے جو امپورٹڈ کار ہے. اصل دل کا سکون اور دل کی راحت دنیا کے کس چپے میں ہمیں لے کر جائیے, بی جے پی کی آفس لے کر جائیے, آر ایس ایس کی آفس, مقدمات ٹھسے میں ہمارے اوپر, لیکن احترام میں اگر وہ کھڑا نہ ہو تو میں بھی میرے باپ کا بچہ نہیں. یہ کلام پاک کی عظمت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبویت کی نسبت ہے. جو لگا وہ چمک گیا. پہاڑ کو پڑھنا آتا ہے قرآن, پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی. کائنات کے اندر غار کتنے نہیں, آپ کے گجرات میں کتنے پہاڑ, کتنے غار. کیوں جاتے ہیں لوگ چومنے, چاٹنے, تبرکن نماز پڑھنے, مصلی بچھانے. وہ کڑاکے کی گرمی 52 ڈگری 55 ڈگری گرمی کے اندر, اس لیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی کچھ آیتیں وہاں پر نازل ہوئی تھی. جب کائنات کے اندر اس کا مقام چمک گیا, غار ثور اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, وہ آیتیں آئیں, وہ چمک گیا غار ثور. ایک ایک آیت کی بنیاد پر جس حافظ کے سینے میں 6666 آیتیں ہو, دنیا کے ڈاکٹر, دنیا کے انجینئر, امریکہ کا صدر, میرے رب کی قسم میرا ایمان ہے کلمہ طیبہ کی طرح, پسینے کے خطرہ تو دور کی بات, پیشاب کے خطرے کو بھی نہیں لگ سکتا. کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ کے قرآن کو؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس پہاڑ کو کھودنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور قرآن کی طاقت جہاں لگا وہ چمک گیا. مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا, ہلاکت, بربادی, موت, برا نام. اب ورلڈ کے نقشے کے اندر, عالم کے نقشے کے اندر جتنے خوشبودار نام ہیں, طابہ, طیبہ, طیبہ, مدینہ منورہ, مدینہ طیبہ کے علاوہ کائنات کی کسی اور سٹی کے اتنے نام نہیں.
یہ جبریل امین کے کلام پاک کی آمد و رفت کی برکت ہے. کائنات کے دنیا والے ان کا کیا یہ ہے. آسارام آپ کے گجرات کے اندر کبھی اس کی پوجا ہوتی تھی، آج جیل کے اندر سڑ رہا ہے. عبرت حاصل کرو فاتبرو یا اولی الابصار. کیا عزت کا معیار، کیا ذلت کا معیار. جس کو کل بھگوان سمجھ کر جس کی پوجا ہوتی تھی، آج اس پر بچوں کے ساتھ لوٹی کام کرنے کا الزام ہے. سر اٹھا کر جی نہیں سکتا. یہ قرآن زمین پر بھی عزت دے رہا ہے، قبر میں بھی عزت دے گا. عذاب آئے گا اللہ کا، کہے گا میں تیرا کلام لے. یہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھا کرتا تھا، میں تیرا کلام ہوں تو اس کے قریب عذاب نہیں آ سکتا. اور انجینئر 32 درجے کی عمارت دبئی کے اندر فلیکسیبل اور روٹیشن والی عمارت، البرج الخلیفہ والی عمارت، مر جائے اس کی خبر کے اندر یہ جو چوہے کی نانی دادی جو گھوس ہوتی ہے نا، اس کو گھوسی کہتے ہیں، وہ کھٹا کرے تو اس کو پتہ نہیں لگتا. دنیا میں اس نے البرج الخلیفہ بنایا، ورلڈ گنیز ریکارڈ کے اندر اس نے وہ اپنا نام درج کرایا کہ ہر فلور ایسے گھومتا رہتا ہے، لیکن اس کو اپنی قبر کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر میں چوہے چچندری اور گھوس کھڈا بنا رہے ہیں. جس نے ٹیلرنگ کے اندر بڑے بڑے فلم کے ٹاپ اسٹار ہیرو کے جو سوٹ بنایا کرتا تھا، اس کو اپنے کفن کا پتہ نہیں کہ کہاں سے دمک اس کو چاٹ رہی ہے. حافظ قرآن ہونا بہت دور کی بات. حضرت اقدس مولانا ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک آدمی نے نورانی قاعدہ شروع کیا اور ارادہ یہ کیا، ڈائریکٹ کوئی قرآن کو نہیں دے دیتا، سورہ بقرہ کے بھی تو حفظ کر لے. نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تجوید پڑھائی جاتی ہے، قرآن دیا جاتا ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا، خدا نہ کرے وبائی مرض میں مبتلا ہوا، ٹائیفائڈ آیا، ہارٹ اٹیک آیا، برین ٹیومر ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرین سے گرا مر گیا. حافظوں، عالموں، طالب علموں، کوئی ہوگا صدر کے گھر کا مہمان، وزیر اعلیٰ کا مہمان، کاؤنسلر کا مہمان، ایم ایل اے کا مہمان، ایم پی کا مہمان، اور آپ کے ساتھ جو لفظ جڑا ہے مہمان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی اعزاز حافظ ہونا بہت دور کی بات. حضرت اقدس نے فرمایا، نورانی قاعدہ پڑھا تھا، تختی نمبر صوبم شہروں میں گیا، انتقال ہو گیا، مر سکتا ہے. کہا اللہ تعالی قبر کے اندر فرشتے بھیج کر کلام پاک حفظ کرا کر حافظوں کا مقام دے کر حافظوں کا درجہ جنت میں اسے عنایت فرمائے. صرف نورانی قاعدے کو ٹیکس کیا تھا اس نے. اس لیے جن کے مقدر میں یہ علم نہیں ہوتا، اساتذہ کی بے قدری، مدرسے کی بھی کیا ملتا ہے مدرسے سے. دیکھو رکشہ والا کتنا کماتا ہے، دیکھو فٹ پاتھ پر چپل سینے والا ٹیلر درزی کتنا کماتا ہے. 28 پارے ہوتے ہیں، ماں مری جو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا. 2 پارے پڑھ لیتا حافظ قرآن ہوتا، ماں مرنے کے بہانے، باپ مرنے کے بہانے، کھیت کے مقدمے کے بہانے جو گیا. ظالم، مدرسے کی روٹی مہمان رسول کے دسترخوان میں بیٹھ کر تو نے علماء کی توہین کی، حفاظ کی توہین کی. اب میں تجھے مزہ چکاتا ہوں، اب جاؤں گا تب جاؤں گا. محتمم صاحب ذرا گھر میں مہمان ہے، محتمم صاحب ذرا مقدمے کا کرتے کرتے جو یاد کیے ہوئے پارے تھے وہ بھی اللہ نے سینے سے نکال لیے. اور اس کے بعد پتا چلا آپ فارغ ہو کر گئے، ارے نہیں پہچانتا مجھے، وہ رکشا کی لائن میں لگا ہوا ہے اور وہ پلیٹ فارم کے اندر کولی کا کام کر رہا ہے. تیرے ساتھ میں حفظ کرنے والا تھا، اب یاد ہے پارے، اس میں کچھ بھی ایک آیت بھی یاد نہیں. توہین کرو گے کلام پاک کی، اس کی عزت نہیں کرو گے، اس کے مقام کو نہیں جانو گے، قریب بھی لے جا کر اللہ تبارک تعالیٰ محروم کر سکتے ہیں. 28 پارے، 27 پارے، 3 پارے، پارا وہ تو بچپن میں اس کو کئی صورتیں اس کی نہ آتے نہ ولسری القاریہ اذا زلزلہ ولا وہ سب تو یاد ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محروم کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ توفیق دوبارہ نہیں ملتی. اساتذہ کی قدر کریں. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت، یہ سب اکابرین بنے، بزرگان دین بنے، تو ایسے ماں کے پیٹ سے بن کے نہیں آ گئے.
انہوں نے محنتیں کی، علم کی قدر کی. ایک مرتبہ استنجا خانہ تشریف لے گئے اور واپس آ گئے. کہا کہ جس سیاہی سے اس زمانے کے اندر پرنٹر نہیں تھا، ٹائپنگ مشین نہیں تھی، یہ فاؤنٹین پین نہیں تھا، روشنائی کو بوتل میں رکھا جاتا تھا، قلم کو اس کے اندر ڈبو کر لکھا جاتا تھا، تو اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے انگوٹھے پر زائد انک کو اس پر رکھ دیا جاتا تھا. وہ انک کے ساتھ چلے گئے. فرمایا جس روشنائی سے میں حدیث نبوی لکھتا ہوں اس کو بیت الخلاء میں کیوں لے کر آؤ. دوبارہ آئے، کھرچا اس کو نکالا، پھر دوبارہ استنجا اور بیت الخلاء کے لیے گئے تو سب وقت کے محدث بنے. ہندوستان کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں. مدینہ طیبہ تک اگر کڑی جانا ہے تو شاہ ولی اللہ کے جنکشن کے بغیر کسی باپ محدث کی کڑی نہیں جا سکتی، الا یہ کہ وہ ڈائریکٹ مدینہ طیبہ میں، مصر میں، مکہ مکرمہ میں پڑا ہو. ہندوستان میں رہے گا وہ بریلوی، رضا خانی، مودودی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ وہ جنکشن ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہیں سے ہو کر یہ ٹرین مدینہ طیبہ جاتی ہے. یہ علم کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. آپ اس کی قدر کریں. اس کا طریقہ یہ ہے روزانہ 2 رکعت شکرانے کی، جب آپ کو موقع ہو. اصل میں کچھ دیر پہلے آ گئے، مغرب کے بعد وقفہ ملا، یا عشاء میں آ گئے، جب نوافل پڑھنا جائز ہے. روزانہ اس لیے اللہ نے مجھے خون کی جانچ کے لیے نجس پیشاب پاخانوں کو چھونے سے بچا لیا، مٹی پلید ہونے سے بچا لیا. اللہ نے اپنے کلام پاک کے لیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کر لیا. روزانہ تا حیات جب تک آپ مدرسے میں رہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کے امتحانات آسان ہوں گے اور فارغ ہو کر جائیں گے. یہ تو مدرسے کی زندگی ہے، 4 دیواری والی. مفت کی روٹی مل رہی ہے، ٹماٹر کا بھاؤ معلوم نہیں ہے، دال کا بھاؤ معلوم نہیں، چینی اور گوشت کا بھاؤ معلوم نہیں. یہاں تو ہیولا پڑھتے ہو، خوارج پڑھتے ہو، معتزلہ پڑھتے ہو، اور گیٹ سے باہر جاؤ گے تو ہیولا کو بھول جاؤ گے. جو وقت کا فرعون موسیٰ کی شکل میں آئے گا، وقت کا ابو جہل ابو بکر کے کپڑے پہن کر آئے گا. ہوا خراب ہو جائے گی، میرے استاد نے تو اس کو نہیں پڑھایا تھا. تو پوری تیاری کے ساتھ اللہ کا شکر کرتے ہوئے، علوم نبوت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے حالات حاضرات کا سامنا کرنے کے لیے. اور وقت کے فرعونوں، نمرودوں، شدادوں، حامانوں سے دو ہاتھ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جو ہے ہمت دیں گے، وسعت دیں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں، اس کی قدردانی کریں. ہمارے خاندان کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، بڑے بڑے فلاسفر ہوں، سپریم کورٹ کے جج ہوں، خدا کی قسم کوئی سمجھتا ہو نہ ہو، میرا دل ہے کلمے کی طرح میرا ایمان ہے. سالے تیری ڈگری فگری کچھ نہیں، کہاں تک چلے گی؟ کفن کی گھاٹی تک تجھے ڈاکٹر ڈاکٹر کہیں گے، اس کے بعد تجھے انجیکشن دینے کی نوبت آئے گی. مرنے کے بعد بھی جس قبرستان کے اندر عالم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اس قبرستان کو منور فرما دیں گے. حافظ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور بات ختم کر رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا جس قبرستان کے اندر اللہ کا ولی رہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں کہا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور پھر آدمی اپنے عمل کا مکلف ہوتا ہے، وہ اجر پاتا ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہے ہم نہیں ہے. یہ سب باتیں آج حضرت کا ٹھیک ہے. مجلس ختم ہوئی. اس زمانے میں الیکٹرک یہ پنکھا تو نہیں تھا، وہ جو جھیلتے تھے وہ بڑا پنکھا بادشاہوں کے دربار کا. کہا یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ حضرت آپ کے لیے. ہوا آپ کو آ رہی ہے. اللہ رحمت اس قبر پر عالم کی، مؤذن کی، امام کی، محدث کی، مفسر کی، حافظ قرآن کی نازل کر رہا ہے. جب دنیا کا پنکھا ارد گرد کی محفل کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت اس قبرستان کے اندر وسیع نہیں ہو سکتی. خوش نصیب ہے وہ قبرستان جس کے اندر اولیاء اللہ پاک زندہ بھی زندہ ہیں اور مرے تو بھی زندہ ہیں. ہمارے حفظ قرآن کی برکتیں، علوم نبوت کی برکتیں. مردے تو فائٹ کرتے ہوں گے، ڈشم ڈشم لڑتے ہوں گے. ارے مولوی صاحب کو میرے پاس دفناؤ صاحب. دنیا میں تو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیکھتا تھا، شادی میں پوچھتا بھی نہیں تھا. مرنے کے بعد خوب لڑتے ہوں گے. ارے یار وہ تیرے پاس آ گیا، میرے پاس آنا چاہیے. تب پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں صحیح اس کا حقدار بنائے، قدر و خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے حرمتی کرنے سے پہلے اللہ موت دے دے، لیکن بے حرمتی کرنے کی توفیق نہ دے۔ قدردانی مدارس کی، مدارس کے خدام کی، مدارس کے ذرے ذرے کی صفائی کی، وہاں کی، یہاں سے نکلیں گے یہاں کے پتھر، یہاں کی مٹی اور یہاں کے درختوں کی پھولوں کی سگندھ اور خوشبو میرے رب کی قسم آپ کو ستائے گی، آپ کے راتوں کی نیند کو بے چین کرے گی۔ اس لیے جب تک رہیں یہ پر امن جنت ہے، یہ جنت کی وادی ہے، جنت کی کیاری ہے، کچھ نہیں ہے باہر، سب داڑھی منڈے حرام خور سود خور مسجدوں میں مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفت کی روٹی مل رہی ہے، توڑو آرام سے کھاؤ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔